وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ یہ سورہ نور کی 48 اور 49 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی منافقوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان منافقوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے رسول ان کے درمیان میں فیصلہ کرے، تو ان منافقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو منہ پھرا لیتے ہیں۔ اگر خود ان کو کوئی حق وصول کرنا ہو تو بڑے فرما بردار بن کر کے رسول کے پاس چلے آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ان منافقوں کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ نہیں، ظلم کرنے والے تو یہ خود لوگ ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایمان والوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ایمان والے اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم کو سن لیا اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے۔ مسلمانوں میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو اس جھگڑے کا فیصلہ بھی فرماتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے۔ کبھی آپ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے
کہ آپس کے اندر مسلمان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بات ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی لین دین ہو گئی اور اس میں کچھ جھگڑے جیسی بات ہو گئی، تو فیصلہ کرانے کے لیے اللہ کے نبی کے دربار میں جانا چاہیے۔ اور اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو نبی کے جو جانشین ہیں، نائب ہیں، علماء کرام، مفتیان کرام، ان کے پاس جا کر کے شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرانا چاہیے۔ اس فیصلے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا کہا جائے گا۔ اور اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انصاف ملے گا۔ اور جو آدمی اسلامی عدالت میں جاتا ہے اور یہاں آنے کے بعد اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہار جاتا ہے، تو ہارنے کے بعد بھی وہ جیتا ہوا کہلاتا ہے۔ آپ کا کسی سے لین دین کا معاملہ ہے، آپ نے کسی قرآن حدیث جاننے والے کو فیصلے کے لیے طے کیا کہ آپ ہم دو کی بات سنو، ہم دونوں کے درمیان میں فیصلہ کر دو قرآن کے مطابق، اسلام کے قانون کے مطابق۔ اب اس عالم نے، ذمہ دار نے فیصلہ کیا قرآن کی روشنی میں، اور وہ فیصلہ آپ کے خلاف آیا، آپ جو چاہتے تھے ایسا نہیں آیا، گویا کہ آج کی زبان میں آپ ہار گئے، تو ابھی آپ ہارے نہیں ہیں بلکہ جیتے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے قرآن کے حکم کو سر پہ چڑھایا، اور جو قرآن کا حکم سر پہ چڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت کے اندر نواز دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک مومن کی ہمیشہ چاہت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے معاملات، لین دین، ویوہار، سب چیزوں کا فیصلہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں کرواؤ، اور اس کے لیے محکمہ شریعہ ہوتا ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسلامی طریقے سے فیصلہ کرانے کی کورٹ، عدالت، اس کو محکمہ شریعہ کہتے ہیں، دارالقضاء کہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اب تو راندیر کے اندر بھی قائم ہو گئی ہے، دونوں مدرسے کے راندیر کے ذمہ داران حضرات، مفتیان کرام اس میں بیٹھتے ہیں، اور جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو وہ لوگ سنتے ہیں، اور سن کر کے شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈابھیل میں بھی برسوں برس سے یہ سلسلہ ہے، طلاق، نکاح، وارثہ ویچنی آتے ہیں، بس اتنی بات ہے کہ ہمارے پاس چونکہ پولیس نہیں ہے، اسی لیے ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے
کہ دونوں پارٹی والے خوشی سے آوے ہمارے پاس اور دونوں پارٹی تیار ہو کہ جو فیصلہ ملے گا اس پر ہم عمل کریں گے، تو پھر انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں فیصلہ دیا جاتا ہے۔ تو ایک مومن کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنا فیصلہ کرانا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے کرتے تھے وہ ایسا انصاف والا فیصلہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے یہودی کافر مشرک وہ بھی یہ سمجھتے تھے، مانتے تھے کہ ان کے پاس جائیں گے تو انصاف ملے گا۔ جو دشمن تھے، حضور پر ایمان نہیں لائے، وہ دشمن بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ان کے پاس جو بھی معاملہ جائے گا اس کے اندر ہر ایک کو ان کا حق ملے گا، صحیح حق ملے گا۔ اسی لیے کافر، یہودی، مشرکین وہ بھی حضور کے پاس اپنے جھگڑے کا فیصلہ لے کے آتے تھے کہ چلو ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب ایک مرتبہ مدینہ میں ایک عجیب قصہ ہو گیا، اس قصے کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ ایک منافق تھا جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان بتلاوے، اور ایک یہودی تھا وہ تو حضور کو مانتا نہیں تھا۔ اب یہ جو منافق تھا جو اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا اس کا نام بشر تھا، بشر۔ اب بشر منافق اور ایک دوسرا یہودی، دونوں کے درمیان میں زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ تو وہ یہودی یہ سمجھتا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فیصلہ جاتا ہے تو وہ بہت انصاف سے صحیح فیصلہ دیتے ہیں، اس لیے اس نے اس منافق کو یوں کہا کہ چلو تمہارے نبی کے پاس جاوے اپنے، اور نبی کے پاس جا کے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرا لے، کیونکہ منافق اندر کفر ہے، زبان پر کلمہ ہے، اس لیے سب لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے، دنیا کو تھوڑا ہی پتا کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اس یہودی نے اس منافق کو کہا کہ چلو اپنے جھگڑے کا فیصلہ تو وہاں کرائیں گے۔ ایک یہودی ہو کر کے اس بات کو دل سے مانتا تھا کہ ان کے پاس ہم کو انصاف ملے گا۔ اب وہ منافق آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا اس کو تو فوراً تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ بات حضور کی آ رہی تھی، اس لیے فوراً تیار ہونا چاہیے، لیکن وہ جھوٹا تھا، بناوٹی آدمی تھا، اس لیے وہ یوں سمجھا کہ اگر حضور کے پاس جو گیا تو میرے خلاف فیصلہ آئے گا، اس لیے منافق نے بات یہ بنائی کہ اچھا تو یہودی ہے، تو یہودی کا ایک بہت بڑا سردار مدینہ میں
کعب ابن اشرف نام کا تھا، بہت بڑا مالدار، بہت بڑا یہودی لیڈر، اور اس کی بھی ایک عدالت تھی، اس کی بھی ایک کورٹ تھی۔ تو یہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، وہ یہودی تو یوں کہہ رہا ہے کہ چلو کعب ابن اشرف کے پاس فیصلہ کرائیں گے، یہودی لیڈر کے پاس فیصلہ کرائیں گے، اور یہودی یوں کہہ رہا ہے اس مسلمان کو، بناوٹی مسلمان کو، کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرائیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے سوچنے کی، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا وہ یہودی کی کورٹ میں جا رہا ہے، اور وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ کیسے لوگ ہیں یہ منافق؟ ان کے دل کے اندر کفر ہے، نفاق ہے، شک بھرا ہوا ہے کہ یہ حضور کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی تیرے اوپر ظلم کریں گے، تیرا حق دبا لیں گے اللہ کے نبی۔ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کے نبی کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں دباتے۔ اس کے دل کے اندر جو چور بھرا ہوا تھا، ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ ضد کر رہا ہے کہ نہیں چلو یہودیوں کے یہاں۔ بالآخر جب یہودی نے بہت زبردستی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ ہے، کیس آیا۔ حضور نے دونوں کی بات سنی، اور پوری بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہودی سچا ہے، اور یہ آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، زمین اس کی نہیں ہے، دے دو اس یہودی کو۔ حضور نے دلوا دی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیسا انصاف تھا کہ یہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس کے خلاف حضور نے فیصلہ دیا، اور جو یہودی حضور کو مانتا نہیں ہے آپ نے اس کو زمین دلوا دی کہ زمین اس کو دے دو، یہ حق کے اوپر ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی معاملے کا فیصلہ آئے تو انصاف سے کام کرو، چاہے اپنی اولاد کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے، اپنے ماں باپ کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے، اپنے بیوی بچوں کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے، اپنے بھائی بہن کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے، بلکہ اپنا خود کا نقصان ہوتا ہو ہونے دو، لیکن انصاف کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے ہم لوگوں کو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو، انصاف کے اندر بہت نزدیکی ہے تقوی اور پرہیزگاری سے۔ بڑی تقوی کی یہ بات ہے، اسی لیے ہمیشہ انصاف سے کام کرنا چاہیے، خاص طور پر جو ذمہ دار لوگ ہیں، لیڈر لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں چھوٹا موٹا فیصلہ آتا ہے، ان کو کبھی یہ نہیں دیکھنے کا
یہ میرا دوست ہے، میرا تعلق والا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا اپنا ہے، یہ نہیں دیکھنے کا۔ سچائی کدھر ہے، حق کدھر ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب حضور نے فیصلہ کر دیا یہ زمین یہودی کو دے دو۔ اب یہ منافق بشر تو اس یہودی کے پاس سے حضور کی مجلس سے باہر نکلا۔ اب اس کو تو اندر اندر بہت غصہ کہ یہ تو میرا کام بگڑ گیا، مجھے اب زمین دینی پڑے گی۔ اب اس کے دل میں ایک شیطانی خیال آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ساتھ بہت دشمنی رکھتے ہیں، تو چلو فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے کے جاوے، تاکہ حضرت عمر فیصلہ میری فیور میں دیں گے، یہودی کے ویرودھ میں دیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس بشر منافق نے اس یہودی کو کہا کہ تو حضور نے فیصلہ دے دیا لیکن چلو اپنے اصلی فیصلہ کراوے حضرت عمر کے پاس۔ بہت سے لوگ ہوتے نا دنیا میں، ایک مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھا، اپنی مرضی کے ویرودھ میں آیا، تو چلو دوسرے مفتی صاحب کو پکڑو، وہاں بھی اپنی مرضی کے ویرودھ میں آیا، تو چلو تیسرے کو پکڑو۔ کیا مطلب؟ شریعت کا حکم ماننا نہیں ہے، شریعت کو اپنی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ یہ تو بہت بڑا قصور ہے کہ ہم شریعت کے تابع ہو گئے، شریعت کو اپنی مرضی کے تابع کریں۔ اللہ نے ایمان والوں کی صفت بتلائی کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، کَأَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب اللہ کا حکم سنا، دین کی بات سنی تو فوراً اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ دین کی بات سن کے فوراً عمل کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی تو پانے لگے۔ میرے بھائیوں، شریعت کا فیصلہ ہمارے خلاف آئے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے، اور ناحق طریقے سے کسی کا کھا کے بیٹھ جاؤ گے تو بھلے دنیا میں تم کو بہت اچھا لگے گا، لیکن وہ آدمی ناکام ہے، نامراد ہے وہ آدمی۔ اب اس منافق نے بہت ضد کی، چلو حضرت عمر کے پاس۔ اب وہ یہودی بیچارہ تیار ہو گیا، چلو حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر کے پاس گئے دونوں، پوری بات سنائی، اور یہ بھی سنا ہے کہ حضور نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ زمین واپس کر دینے کی۔ اب حضرت عمر کو غصہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، پھر میرے پاس کیوں آئے، میں کون ہوتا؟ حضور کا فیصلہ آخری فیصلہ، اس کے آگے کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کرتے رہو، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اور حضرت عمر گھر میں گئے، تلوار لے کر کے آئے، اور آ کر کے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس کی گردن اڑا دی کہ تو زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اللہ کے نبی فیصلہ کرے وہ تجھے منظور نہیں ہے، اور میرے پاس فیصلہ لے کر کے آیا، اس کی گردن اڑا دی حضرت عمر۔ میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ دین کی کوئی بات ہمارے پاس آ گئی، دینی فیصلہ آ گیا، پھر بھی ہم اس کو نہ مانیں، تسلیم نہ کریں۔
ایک ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو سر آنکھوں پہ چڑھانے والا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ آیت بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں ایک رومی آدمی آیا، عیسائی، اور حضرت عمر کے بازو میں آ کے کھڑا ہو گئے اور اس نے آ کر کے زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ عیسائی آدمی کلمہ پڑھے تو حضرت عمر دیکھنے لگے کہ بھائی، اس نے کہا کہ امیر المومنین میں مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اللہ واسطے کلمہ پڑھا۔ تو کوئی بات تو ہوئی ہوگی کہ تو عیسائی آدمی اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں تورات، انجیل، جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے پہلے پیغمبروں پر اتاری تھی، وہ سب کتابیں میں نے پڑھی ہے۔ تورات پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی، سب اللہ کی پہلی کتابوں کو میں پڑھ چکا۔ لیکن آج ایک مسلمان قیدی جو جیل میں ہے، اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ جب وہ آیت اس نے پڑھی تو میں تو حیران رہ گیا کہ جتنی باتیں اللہ نے پہلی کتابوں میں بتلائی تھی وہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ تورات، انجیل، زبور، پہلی ساری آسمانی کتابیں اور قرآن کی ایک آیت۔ میں نے جب یہ آیت سنی تو میرا دل دنگ رہ گیا۔ اوہو، قرآن کی ایک ایک آیت سمندر جیسی۔ تو میں سمجھ گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ یہ یقین میرے دل میں آیا اور میں نے آ کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی بتاؤ آیت کون سی؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی، سورہ نور کی 152 نمبر والی آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ حضرت اس میں اللہ نے 4 باتیں بیان کی ہے۔ عیسائی کہہ رہا ہے کہ پہلی بات، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، فرائض ہے، تو وہ ایک ٹکڑے میں آ گئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، یعنی سب فرض آ گئے اس میں۔ دوسری چیز
وَرَسُولَهُ، تو اس میں تمام سنتیں آ گئی، جتنی بھی حضور کی سنت ہے، کہ جس نے اللہ کے تمام فرائض پورے کیے، تمام سنتوں پر عمل کیا، اور تیسری چیز اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں اللہ سے ڈرتا کہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، کیسی کیسی برائی کی، تو پچھلی زندگی کے بارے میں اللہ سے ڈرا اور ڈر کے اپنے گناہ پر معافی مانگی، اور پچھلی زندگی میں کسی کا مال لیا، کسی کی زمین لی، کسی کی پراپرٹی لے لی، اس کو واپس کر دی۔ اور چوتھی چیز وَيَتَّقِي، کہ آئندہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے، کہ میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہ جس نے یہ چار کام کر لے، شریعت کے تمام فرائض پورے کیے، تمام سنتوں پر عمل کیا، پچھلی زندگی کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، آئندہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو یہ چار کام جس نے کر لیے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ کامیابی کا کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا آسان طریقہ ہے، یہ چار کام کر لو، اللہ کے فرائض پورے کرو، سنتوں کو پر عمل کرو، پچھلی زندگی کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور آئندہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرے۔ چار کام کیے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کامیاب کریں گے۔ جب اس عیسائی کی بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ بات چھوٹی اور میننگ اور مطلب بہت بڑا، چھوٹی سی بات میننگ بہت لمبا چوڑا۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر ایک جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی خوبیاں عطا فرمائیں۔ حضور نے خود اپنی خوبیاں گنوائی، اس میں ایک خوبی یہ گنوائی اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے ایسی بات عطا فرمائی کہ دکھنے میں چھوٹی ہے اور اس کا معنی، اس میں میننگ بہت بڑا ہے، سمندر بھرا ہوا ہے۔ یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے۔ چنانچہ حدیث دیکھ لو، کتنی چھوٹی چھوٹی حدیث ہوتی ہے اور میننگ کتنا بڑا۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا، دیکھو کتنا بڑا سمندر ہے اس کے اندر، چار بات حضور نے فرما دی، دریا ہے اس میں، جتنا اندر اترو اترتے چلے جاؤ۔ وَأَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا، دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں باقی رہنا ہے۔ وَعَمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ کے لیے اتنا کام کرو جتنی تم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ وَعَمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، جہنم کے لیے اتنے گناہ کرو جتنی آگ تم برداشت کر سکتے ہو۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چار بات کے دی، لیکن دریا ہے،
کہ دنیا کے لیے اتنا کرنا جتنا رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرنا جتنا وہاں رہنا، اللہ کے لیے اتنے کام کرو جتنی اللہ کی تم کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی تم کو ضرورت ہے، اور اتنے گناہ کرو جتنی آپ تم سہن کر سکو۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، چھوٹی بات میننگ بہت بڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس آیت کے اوپر اس عیسائی آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، اور قسم کھا کے یوں کہتے ہیں کہ اگر نبی ان کو حکم دے تو یہ سب نکل جائیں گے، یعنی اللہ کے دین کے لیے۔ ان سے کہو کہ قسم مت کھاؤ، تم کیسے فرما بردار ہو سب کو معلوم ہے، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے۔ ان منافقوں کی ایک عادت کیا تھی کہ جب عام دن ہوتے تھے، جب کوئی تقاضا نہیں ہوئے تو حضور کے پاس آوے اور آگے کیا کہے، حضور اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے، جہاد میں جانے کا ہے، دین کے لیے کچھ وقت دینے کا ہے، قربانی دینے کی ہے، جان مال میں ہم تیار ہیں۔ پھر قسم بھی کھاتے ہیں کہ حضور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم اپنا وقت دیں گے، جان دیں گے، مال دیں گے، آپ جہاں کہو جب کہو ہم تیار ہیں۔ قسم کھا کے کہے کہ کوئی تقاضا ہو دین کے راستے میں نکلنے کا بتاؤ ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالی قسم مت کھاؤ، ہم کو معلوم ہے تم کتنے پانی کے اندر ہے، جب تقاضا آئے گا نکلنے کا تو بہانے بنا کر کے گھر بیٹھ جاؤ گے۔ بہت سے مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ جب کوئی تقاضا نہیں ہو رہے تو بہت اچھل، اب تو پکا ارادہ ہے، اب تو یوں کر دوں گا، اب یوں کر دوں گا، کچھلا بالکل تیار ہے، کچار میں بالکل تیار، اگر وقت کا تقاضا لے کے جاؤ ابھی تو بہت سیزن ہے، ابھی بیوی بیمار ہے، ابھی تو بچوں کے ایگزام آ رہے ہیں، ابا کی طبیعت ذرا ڈھیلی چل رہی ہے، پھر سارے بہانے سامنے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے اے منافقو تم ایسی بناوٹی قسمیں مت کھاؤ، تم کتنے اللہ کے فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ ان منافقین سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو، رسول کی فرما برداری کرو، اگر کسی نے منہ پھرایا تو یاد رکھو کہ رسول کے اوپر تو اتنا بوجھ ہے، اتنی ذمہ داری ہے جتنی ذمہ داری اللہ نے ان کو دی ہے، اور جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی، جو بوجھ تم پر ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو۔ اگر تم نے رسول کی فرما برداری کی تو تم ہدایت پاؤ گے، اور رسول کی ذمہ داری تو اتنی ہے
کہ صاف صاف باتوں کو پہنچا دینا۔ چنانچہ اس میں اللہ تعالی نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ نبی کی ذمہ داری اللہ کا دین پہنچا دینا اور امت کی ذمہ داری اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا۔ یہ صاف صاف بات بتائی گئی، دونوں کا کام بتلا دیا اللہ نے۔ ہمارے نبی ہمارے حکموں کو ہمارے یہاں سے لا کر کے تم کو پہنچا دیں گے۔ لوگوں یہ حکم ہے، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ کہ تم لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ اور ساتھ میں وعدہ کر دیا کہ جو نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائیں گے، ہدایت کے نور سے وہ نوازا جائے گا۔ نبی تو پہنچا دیتے، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو اس کا نقصان تم کو اٹھانا پڑے گا۔ دیکھو کوئی بھی آدمی یہ سمجھے کہ میں دین پہ عمل نہیں کروں تو نبی کا نقصان ہوگا، نبی کا کوئی نقصان نہیں، نقصان ہمارا ہے۔ اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے کا نقصان خود آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے، نبی کا کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہر کام کے اندر اللہ کا حکم پورا کرنا، اللہ کے نبی کا حکم پورا کرنا اور اس حکم پر عمل کرنا، یہ ہر مومن کے جذبات ہونے چاہیے اور یہی مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔